ایک اہل نظر صاحب بصیرت اور دور اندیش ہونا اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ بہت سے صاحبان بصیرت بار بار یہ ڈھول بجاتے رہے کہ یہودی دجال کی آمد کے لیے دنیا کا سٹیج تیار کر رہے ہیں، جس کے تحت دنیا کے تمام ممالک کی الگ آزاد حیثیت ختم کر کے ایک عالمی حکومت قائم کی جائے گی اور تمام مذاہب کو بالکل مسخ کر دیا جائے گا۔ بالخصوص دین مبین اسلام کے خلاف ان دجالی قوتوں کا سب سے زوردار اکٹھ ہوگا اور اسلام کے خلاف ان کا سب سے بڑا شیطانی وار ہوگا۔ لیکن افسوس، بچنا تو درکنار، ہماری قوم کے بیشتر لوگ اب بھی دجالی فتنے سے متعلق باتوں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں۔ جب یہ صیونی چھپ کر دجال کے لیے ون ورلڈ حکومت کے قیام، ڈیجیٹل کرنسی کے نفاذ، بیماریاں اور وبائیں پھیلا کر دنیا کو بلیک میل کرنے اور انسانی آبادی کم کر کے دجال کے قابو میں لانے کی باتیں کرتے تھے، تب سے کچھ اللہ کے بندے بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اب تازہ ترین جاری ہونے والی اکانومسٹ میگزین کی کور پکچر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس پکچر میں ایک عالمی حکومت یعنی دجالی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہی حکومت ہوگی جو ہر حد تک دجال اور اس کے چیلوں کی پیروی کرے گی۔ اس تصویر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے پوری دنیا سے اچانک کرنسی نوٹس اور بینکنگ کے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف ایک ہی کرنسی کا راج ہوگا جسے ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہودی زائنسٹ کھلم کھلا نئے مسیحا یعنی دجال کی آمد کے اعلانات کر رہے ہیں۔ جیسے اسرائیلی ربی نے کہا تھا کہ میں انقریب مسیحا سے ملنے جانے والا ہوں، پھر اسرائیل کے ہی وزیر صحت نے کہا کہ کرونا جیسی وبا سے اب ہمیں ہمارا مسیحا ہی آ کر نجات دلوائے گا، جبکہ ایک بار کینیڈین وزیر اعظم گورڈن براؤن نے کہا تھا کہ دنیا کو اب ایک ہی مرکزی حکومت کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل میں ہنری کسنجر نے جو بیان دیا اس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہنری کا کہنا ہے کہ امریکہ اکیلا کرونا جیسی وبا کو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک عالمی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے جو اس وبا کے خلاف عالمی طور پر اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے، کیونکہ ہنری کسنجر خفیہ صیونی ڈیپ سٹیٹ کی چند بڑی اور انتہائی با اثر شخصیات میں سے ایک ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یہودی ممالک چین سے لیے ہوئے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہودی مختلف سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کو متعارف کروانا بھی انہی سازشوں کا حصہ ہے۔ لہٰذا اب چین کو تمام واجب الادا قرضوں سے انکار کرنے کے بعد یہ ابلیس کے بچے خود نئی ڈیجیٹل کرنسی کا اجرا کریں گے، جس کے نہ تو کوئی ذخائر کسی دوسرے ملک کے پاس ہوں گے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ یا کنٹرول کسی دوسرے ملک کے پاس ہوگا۔ اور چونکہ یہ یہودی اپنے تمام حلیفوں سمیت چین کو قرض واپس نہ کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی عدالت سے لے چکے ہوں گے، اس لیے وہ چین کو کسی قسم کی کوئی ڈیجیٹل کرنسی بھی واپس نہیں کریں گے۔ ان طاقتوں کے مطابق عنقریب دنیا بھر کی تمام معیشتیں ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر مالیاتی امور میں ان یہودیوں کی غلام بن کر رہ جائیں گی، کیونکہ یہودی اپنے لیے جب جتنی مرضی ڈیجیٹل کرنسی جنریٹ کرنا چاہیں گے وہ جنریٹ کر لیں گے۔ اس فرضی یا بے وجود کمپیوٹر بیسڈ کرنسی کے ذریعے دجال کے یہ پیروکار زائنسٹ پوری دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا کی تمام دولت، تمام وسائل، تمام خوراک، معدنیات اور ہر چیز کے بلا شرکت غیر اکیلے مالک ہوں گے، اور جس ڈیجیٹل کرنسی سے دنیا بھر سے یہ سب کچھ خریدیں گے وہ کرنسی بھی انہی کے ہاتھوں کا کھیل ہوگی۔ یہ جب جتنی چاہیں گے کمپیوٹر میں ڈیجیٹل کرنسی بنا لیں گے اور دنیا کو بے وقوف بنا کر اس علامتی بے وجود کرنسی سے دنیا کی اجناس خریدیں گے۔ اب نہ کوئی اپنی الماری کے خفیہ خانوں میں نقدی چھپائے گا اور نہ ہی بلوں کی ادائیگی کے لیے نوٹ لیے پھرتا رہے گا۔ دراصل یہ نیا نظام ہم سب کو بینکوں کا غلام بنا دے گا۔ ہم جب بھی اپنے کارڈ سے کوئی ادائیگی کریں گے وہ اس سے پیسہ بنائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ سب باتیں عنقریب پوری دنیا میں رونما ہونے والی ہیں، کیونکہ حالیہ یہودی میگزین میں بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے، اور صیونی طاقتوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ اپنی خفیہ چالیں مختلف فلموں اور میگزینز کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میگزین کی کور پکچر میں ایک عالمی حکومت کی جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے،
یہ وہ حکومت ہوگی جس میں تمام حکمران دجال کے ہی پیروکار ہوں گے۔ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوششیں جاری ہیں، لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کروا دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے، اور پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عالمی ادارے پوری دنیا میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، اور یقیناً ہر ذی نفس کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، اور حقیقتاً اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام ہی واحد رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ان اداروں کا مقصد لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نئے نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے۔ دوستو، یہ وہ تمام ماڈل ہے جس میں کھینچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عالمی اداروں نے اس کو بدمعاشی سے دنیا میں نافذ کروایا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کسی مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا بطور ضابطہ حیات کے اختیار کرنے پر جنگوں کا بھی اعلان کیا گیا، اور اسی پر بس نہ کرتے ہوئے ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے سے لے کر ادویات تک، اور پھر ان ممالک پر قبضے کر کے اپنا یہی لانتی مذہب زبردستی بزور طاقت نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد تمام دنیا کی فوجوں کو اسی نظام کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات کر دیا گیا، اور اب دنیا کے تمام ممالک اس نئے مذہب کی شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، ورنہ ان کو دہشت گرد قرار دے کر پتھر کے دور میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے یہودی اداروں کی مشروبات کو ہی لے لیجئے۔ ان کا استعمال لازمی ہو چکا ہے، لہٰذا اگر کوئی ملک ڈاکٹر حضرات کی رائے سے ان کے زہریلے نقصانات کو دیکھتے ہوئے ان مشروبات پر پابندی لگانا چاہے تو کوئی بھی حکومت ایسا نہیں کر سکتی، خواہ اس کے لیے اس ملک پر پابندیاں ہی کیوں نہ عائد کرنی پڑے۔ اس دجالی مذہب کے مطابق کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا، صرف حاکم اور محکوم ہوں گے، اور تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ ان قوانین پر عمل درآمد ایک عالمی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا، لیکن کسی طرح کی کوئی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی۔ اس مذہب کا نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا، اور جو ایک عالمی حکومت کے مطیع و فرما بردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے تمام تر وسائل سے نوازا جائے گا، جبکہ جو لوگ بغاوت کریں گے وہ بھوکے مر جائیں گے یا باغی قرار دے دیے جائیں گے، اور ان کو جو بھی چاہے قتل کر سکے گا، اور آتشی اسلحہ یا کسی قسم کا بھی ہتھیار رکھنا بالکل ممنوع ہوگا۔ اس نظام میں صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی جو ایک عالمی کلیسا کی شکل میں ہوگا، جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا، اور ایک ایسی صورتحال کو تشکیل دیا جائے گا جہاں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ یا اور انسانی حقوق کی آزادی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ وہ ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، جبکہ اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا جو کہ برسلز کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا، اور عالمی حکومت کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ ناظرین گرامی، موجودہ حالات میں دنیا بھر کے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بنا کر دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا اگر یہودی دجال کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اسی کی عالمی حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، تو وہی کام ہم سب کسی نہ کسی صورت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرف دجال کا غلبہ بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے
تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔